آج جو وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں یہ رمضان کی آمد پر، رمضان کے استقبال پر پڑھنا ہے۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ رب کی ذات جب کسی بندے سے راضی ہوتی ہے نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ اگر آپ دولت سنبھال سکتے ہیں، اگر آپ خزانوں کے مالک بننا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے تمام مسائل سے جان چھڑوا کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو رمضان کا چاند نظر آتے ہی یہ وظیفہ پڑھ لیجئے۔ دوستو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خود آرا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ رمضان کا چاند دیکھ کر یا چاند کی خبر سنتے ساتھ ہی بعض اوقات موسمی خرابی کی وجہ سے چاند نظر نہیں آتا، تو جیسے ہی آپ کو چاند کی خبر مل جائے تو آپ نے فوری طور پر وظیفہ کر لینا ہے۔ پوری رات موجود ہے، یکم رمضان کا پورا دن موجود ہے۔ آپ نے مغرب سے پہلے یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور مغرب سے پہلے ہی آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ آج رمضان کے چاند کی خصوصی دعا کرتا ہوں۔ چاند دیکھ کر کیا پڑھنا ہے؟ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں میں دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو رازق ہے۔ اپنے پیارے حبیب کے صدقے رمضان کا چاند نظر آتے ہی آج جو بدبخت ہے، لاچار ہے، بیمار ہے، پریشان ہے، مولا ہم تیرے بندے ہیں، تیرے سامنے بھکاری بن کر، فقیر بن کر بیٹھے ہیں۔ آج تمام کے تمام مسائل کا خاتمہ فرما۔ آج بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو نرینہ اولاد عطا فرما، قرض داروں کو قرض سے خلاصی عطا فرما، میاں بیوی میں تڑپنے والی محبت پیدا فرما، کاروباری مسائل کا حل فرما، جو مانگا مقدر فرما۔ آج تجھے تیرے پیارے محبوب سے محبت کا واسطہ، رمضان کی عظمت کا واسطہ، مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ رب کریم آج مصلی چھوڑنے سے پہلے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے۔ آمین، اللہم آمین۔ دوستو، ایک بار کومنٹ سیکشن میں آمین اپنے پورے نام کے ساتھ ضرور لکھیے گا۔ تو چلیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے ہی رمضان کا چاند دیکھ لیں یا چاند کی خبر سن لیں تو باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ لیکن دوستو، اس سے پہلے پھر ایک بار آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ میں آپ کو وظیفے کا طریقہ اور خاص عمل بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ کے وظیفہ سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھنے سے عمل کا کوئی بھی حصہ یا خاص بات چھوٹ گئی تو پورا سال پھر آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ بہتر یہی ہے کہ رمضان کا چاند دیکھ کر یہ مکمل ویڈیو دیکھ لینا، کیونکہ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ بعد میں پھر آپ کو پورا سال پچھتانا پڑے۔ تو دوستو، ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، آپ گاڑی چاہتے ہیں، آپ دولت و شہرت چاہتے ہیں، آپ کسی بھی مقصد میں کامیابی، کاروبار میں ترقی، عروج کے لیے، من پسند نوکری کے لیے، شادی کے لیے، جو بھی چاہیے آج رب کریم سے مانگ لو۔ آج جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، رب کی ذات آپ کے مقدر میں لکھ دے گی۔ آج نہ مانگو گے تو کب مانگو گے؟ اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لیجئے گا۔ ہو سکے تو ایک کاغذ پر لکھ کر بیٹھ جائیے گا۔ رمضان کا چاند دیکھ کر 3 لونگ پر سورہ کوثر پڑھنے والا جو بھی مانگے گا مل جائے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ یوں محسوس کیجئے کہ آپ تصور میں روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں اور پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ اب آپ نے 3 لونگ دانے لینے ہیں جو ٹوٹے ہوئے نہ ہوں، ثابت، صاف ستھرے 3 لونگ کے دانے لے کر اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر مٹھی کو بند کر لیجئے اور پہلے نمبر پر رب کریم کے 2 نام یا غنیو یا مغنی کو پڑھنا ہے۔ رمضان کا چاند دیکھ کر سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر 3 لونگ کے دانے رکھ کر یا غنیو یا مغنی پڑھنے والا فقیری سے بادشاہی کو پا لیتا ہے۔ جس کے گھر سے غربت، تنگ دستیاں کئی سالوں سے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، آپ محنت و مشقت کے باوجود، بڑے بڑے وظیفے تسبیحات پڑھنے کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہو رہے،
تو آج رمضان کا چاند دیکھ کر یا چاند کی خبر سنتے ہی 3 لونگ کے دانے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر یا غنیو یا مغنی کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ کے گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا، ہر طرح کے مسائل سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی، طاقتور دشمن کی چیخیں نکل جائیں گی، رب کی ذات آپ کو غنی کر دے گی، مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دے گی، نسلوں کو آباد کر دے گی، گھر کے حالات کو بدل کر رکھ دے گی۔ ہر کوئی آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھنے دور دور سے آئے گا۔ لوگ یہ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ایسا کیا کرتے ہو کہ رب نے تیری تقدیر ہی بدل دی۔ جو کوئی اپنے نصیب کے بند تالے کھلوانا چاہتا ہے، جو کوئی اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، جو کوئی اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، وہ 3 لونگ کے دانے کو اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر یا غنیو یا مغنی کو پڑھ کر دیکھ لے۔ میرا رب غنی کر دے گا، میرا رب رزق اور دولت سے مالا مال کر دے گا، میرا رب ہر طرح کی تنگ دستیوں کو ختم فرما دے گا۔ یا غنیو یا مغنی کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ 11 بار یا غنیو یا مغنی پڑھتے دوران نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ جس حاجت کو، جس مقصد کو، جس خواہش کو ذہن میں رکھ کر رب کریم سے مانگیں گے، وہ تمام کی تمام خواہشات، تمام کی تمام حاجات انشاءاللہ اگر میرے رب نے چاہا تو پوری ہو کر رہیں گی۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے 3 لونگ کے دانوں کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر یا غنیو یا مغنی کو پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور 11 بار یا غنیو یا مغنی پڑھتے دوران دل میں جو آتا ہے، جو بھی مانگ سکتے ہو، جتنا بھی مانگ سکتے ہو، مانگتے چلے جانا۔ رب کی ذات غیب سے عطا فرمائے گی، غیب سے فرشتے رزق اور دولت لے کر آ جائیں گے۔ 11 بار یا غنیو یا مغنی پڑھتے ساتھ ہی 3 لونگ کے دانوں کو مٹھی کھول کر 3 لونگ کے دانوں پر پھونک مارنی ہے اور فوری طور پر مٹھی کو بند کر لینا ہے۔ اب آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ اب 3 لونگ کے دانوں پر 11 بار یا غنیو یا مغنی پڑھ کر پھونک مار دی۔ اب ان میں سے 1 لونگ کا دانہ پکڑیں اور اس پر سورہ کوثر کو پڑھنا شروع کریں۔ 1 لونگ کے دانے پر 3 بار سورہ کوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے۔ ایک نقطہ، ایک بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان کا چاند دیکھ کر جس گھر میں 3 لونگ کے دانوں پر یہ وظیفہ ہو جائے گا، پھر وہاں سے پورے سال کے رزق اور دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کے مسائل انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ اس طرح سے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ 3 بار پڑھ کر 1 لونگ کے دانے پر پھونک مارنی ہے، پھر دوسرا لونگ کا دانہ پکڑنا ہے، اس پر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر 3 بار پڑھ کر لونگ کے دانے پر پھونک مارنی ہے۔ اب تیسرا لونگ کا دانہ پکڑنا ہے، اس پر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 3 بار سورہ کوثر پڑھ کر لونگ کے دانے پر پھونک مارنی ہے۔ اب 3 لونگ کے دانوں پر بتائے گئے طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ کوثر پڑھ کر پھونک مار لیجئے۔ 3 لونگ کے دانوں پر سورہ کوثر پڑھ کر پھونک مارتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے تیسرا اور آج کا آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، 3 لونگ کے دانوں پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ 1 لونگ کے دانے پر 3 بار سورہ کوثر، دوسرے لونگ کے دانے پر 3 بار سورہ کوثر اور تیسرے لونگ کے دانے پر 3 بار سورہ کوثر پڑھ کر اب آپ نے 3 لونگ کے دانوں کو اکٹھا کر لینا ہے۔ اب 3 دانوں کو اکٹھا کر کے ہاتھ کی انگلیوں پر، ہاتھ کی مٹھی پر رکھ لیں، سیدھے ہاتھ کی مٹھی پر رکھ کر مٹھی بند کر لیں۔ 3 لونگ کے دانوں پر بتائے گئے طریقے سے سورہ کوثر پڑھتے دوران نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جتنی توجہ اور دھیان سے سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیں گے اور ان تینوں دانوں پر سورہ کوثر پڑھتے دوران 3 ایسی حاجات، 3 ایسے مقاصد، 3 ایسی خواہشات کو لے کر بیٹھنا ہے کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، آپ بے اولادی کے لیے پڑھ لیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، رزق اور دولت سے مالا مال ہونے کے لیے پڑھ لیں۔ ان تینوں دانوں پر سورہ کوثر بتائے گئے طریقے سے پڑھتے دوران جس ناممکن حاجت کو لے کر بیٹھو گے، رمضان کا چاند نظر آتے ہی یا خبر سنتے ہی یہ وظیفہ کرنے والا رب کریم سے جو مانگے گا اس کو ملتا چلا جائے گا۔ لونگ کے دانے پر سورہ کوثر پڑھتے دوران رب کی ذات ایک غیبی فرشتہ مقرر کر دے گی۔ اب جو بھی مانگتے چلے جائیں گے، فرشتے عرش الہی سے رب کے حکم پر لا کر آپ کے قدموں میں رکھ دیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ بتائے گئے طریقے سے تینوں دانوں پر سورہ کوثر پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ دوستو، رمضان کا مہینہ ہے، یہ ماہ رمضان کا چاند ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، ہر کسی کو رمضان کا بے حد انتظار ہے۔ تو رمضان کا استقبال کرو، رمضان کے چاند کو دیکھتے ہی یہ وظیفہ لازمی کر لینا۔ سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی آخر میں آپ نے ایک قرآنی آیت کو پڑھنا ہے۔
حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک ایسی قرآنی آیت ہے، یہ رب کے کلمات ہیں، رب کے الفاظ ہیں، مانگنا بھی رب سے ہے اور پڑھنی بھی رب کی ایک قرآنی آیت ہے۔ یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ رب کے نام اور رب کی قرآنی صورت کا وظیفہ ہے، رب کی قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ مستند اور مجرب عمل ہے، اس سے بے حد لوگ فائدہ اٹھا چکے ہیں، یہ بے حد آزمودہ عمل ہے۔ آج خوش قسمت ہے جس کے مقدر میں یہ وظیفہ آئے گا۔ اب تیسرے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل دو بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر رب کریم کا نام پڑھنا ہے، پھر سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میری بہت سی بہنوں بیٹیوں کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، کامیابی کا راز کوئی نہیں بتاتا، وظیفہ تو ہر کوئی بتاتا ہے، لیکن پڑھنے کا طریقہ جیسے رب راضی ہوتا ہے وہ کوئی نہیں بتاتا۔ آج رمضان کا چاند سال میں ایک بار آتا ہے اور میری کوشش یہ ہے کہ میں وظیفہ آپ کو اس طریقے سے بتا دوں کہ آپ آسانی سے پڑھ سکیں، آپ اس موقع سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ ایک نئی زندگی کا آغاز کر سکیں۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 11 بار پڑھنا ہے اور 11 بار پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگ سکتے ہیں مانگ لو۔ آج خزانے لوٹنے کا دن ہے، اگر تو دولت سنبھال سکتے ہو، اگر تو آپ خزانوں کو لوٹنا چاہتے ہو، اگر تو اپنے رزق میں برکت اور وسعت اور کامیابیاں چاہتے ہو تو رمضان کا چاند دیکھ کر 3 لونگ کے دانوں پر سورہ کوثر کو پڑھ لو۔ پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا، پورے سال کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، پورے سال کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، ہر طرح کے مسائل، رکاوٹوں، بندشوں سے خاتمہ ہو جائے گا۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج تقدیر کے بند تالے کھلوانے کا خاص وظیفہ بتایا ہے۔ 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ کر لونگ کے دانوں پر پھونک ماریے اور آخر میں سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے۔ یہ نہ ہو کہ اتنا خاص وظیفہ گناہوں کی پکڑ سے ضائع ہو جائے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے رب کریم سے مانگیے گا اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا۔ اب 3 لونگ کے دانوں کا آپ نے کیا کرنا ہے؟ مرد حضرات اپنے پرس میں رکھ لیں، عورتیں اپنے بٹوے میں رکھ لیں، گھر کے کسی لاکر میں رکھ لو جہاں آپ اپنی قیمتی اشیاء رکھتے ہیں، دکان کے غلے میں رکھ لو۔ شرط یہ ہے کہ یہ 3 لونگ کے دانے جو رمضان کا چاند دیکھ کر یہ وظیفہ پڑھا ہے، یہ لونگ کے دانے جب تک آپ کے پاس حفاظت سے رہیں گے۔ آپ کے ہاتھ الادین کا چراغ لگ گیا، اب آپ جو بھی مانگو گے ملتا چلا جائے گا۔ اب پورا سال جس طرف قدم بڑھاؤ گے کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی، جس چیز میں ہاتھ ڈالو گے وہ سونا ہو جائے گی۔ تمام کامیابیاں، خوشیاں مقناطیس کی طرح آپ کی طرف کھنچتی چلی آئیں گی۔ صرف 3 لونگ کے دانوں کو بتائے گئے طریقے سے عمل کرنا۔ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال بتائے ہیں، میرے بتانے میں سمجھانے میں وقت ضرور لگا ہے لیکن آپ کے پڑھنے میں چند منٹ کا وقت لگے گا، اور ان 3 لونگ کے دانوں کو بتائے گئے طریقے سے پوری طرح محفوظ کر لینا۔ جب تک یہ لونگ کے دانے آپ کے پاس حفاظت سے رہیں گے دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔